کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ بنایا سارا کچھ تمہارے لیے ہے. بنایا سارا کچھ، یہ چوتھے سے پانچواں رکوع آپ دیکھیں گے، فرمایا بنایا سارا کچھ تمہارے لیے ہے، پر تم نے وہ کھانا ہے جس کے کھانے کی تمہیں اجازت دی گئی ہے. حلالاً طیبہ، پاکیزہ چیز، سارا کچھ تمہارے لیے ہے، پر جس کی اجازت ملے تم نے وہی. کچھ چیزوں کی یہاں کھانے کی ممانعت ہے، لیکن جنت میں وہ چیزیں کھانے کی اجازت ہوگی. تو فرمایا تم حلال اور طیب چیز کھاؤ. شیطان تو تمہیں بے حیائی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن تم اس طرف آؤ جس چیز کا تمہارا رب تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی پارے کے اندر، انہی آیات مقدسہ کے اندر، چوتھے سے پانچویں رکوع میں 4 ان چیزوں کا بیان فرمایا جو قطعی طور پر حرام ہے. 4 وہ چیزیں جو قطعاً حرام ہیں. ان میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ مردار، جو جانور ذبح نہ کیا جائے اور بغیر ذبح کے مر جائے، وہ کھانا حرام ہے. پھر ارشاد فرمایا بہتا ہوا خون، یہ بھی حرام ہے. اب آپ کہیں گے وہ تو خون لگتا ہے روز لوگوں کو، وہ تو لگتا ہے، بوتلوں کی بوتلیں نوجوان خون دیتے ہیں. تو اس میں ہمارے بزرگوں نے مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ ضرورت کے لیے دینا جائز ہے. مجبوری ہو تو پھر خون دینا، جس طرح انسان مر رہا ہو تو اس کے لیے مردار کھانا بھی جائز ہے. تو کوئی بیمار، اتنا بیمار کہ اب ڈاکٹر کہے کہ سوائے خون کے کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو وہ دینا جائز ہے. بالکل، جو دے گا اللہ اسے اجر بھی عطا فرمائے گا. تو اسی طرح تیسرے نمبر پر سور کا گوشت، یہ بھی قطعاً حرام ہے. کوئی ایسی صورت ہی نہیں کہ جو اس کو جائز کیا جا سکے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں اس کا بھی ذکر فرمایا جس پر لوگ عقیدے کے لحاظ سے بڑا دھوکہ دیتے ہیں. فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جس پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے. جس پر وقت ذبح، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ جانور بھی حلال ہے. اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھ کے نا بڑا الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے. جس پر غیر کا نام آ گیا وہ حرام ہو گیا. لہذا کسی نے کہہ دیا کہ یہ بکرا غوث اعظم کے نام کا رکھا ہے تو یہ حرام ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ میں نے 11ویں شریف کے لیے دمبا رکھا ہے، قربانی حضور غوث اعظم کے سال ثواب کے لیے دوں گا تو یہ درست نہیں. تو بھئی یاد رکھو، وقت ذبح، یہاں تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وقت ذبح کسی اور کا نام لیا تو پھر وہ حرام. دیکھیں نا، کسی بندے نے اگر کہہ دیا کہ یہ دمبا زید کا ہے، 4-5 دمبے بکرے گھوم رہے تھے، کسی نے کہہ دیا زید کا ہے، یہ بکر کا ہے، یہ عمر کا ہے، یہ سعد کا ہے. اب کیا یہ لفظ کہنے سے وہ حرام ہو جائے گا؟ روز کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ تو عجیب فلسفہ ہے نا لوگوں کا. اگر آپ نے کہہ دیا غوث پاک کے سال ثواب کے لیے ہے تو پھر وہ حرام ہو گیا جی. تو اگر یہ کہا جائے کہ میں نے بیٹے کے عقیقے کے لیے رکھا ہے، پھر بھائی اگر ولیمے کے لیے رکھا ہو تو وہ تو کہہ رہا میں نے بیٹے کے لیے رکھا ہوا ہے، حالانکہ بکرا تو اللہ کے نام کا ہے. تو بلا وجہ لوگ اس میں ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں. تو اس کو سمجھ لیں، یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 173 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن کا کھانا بالکل ناجائز ہے. تو وہ 4 چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی جی. سب سے پہلے مردار، پھر بہتا ہوا خون، پھر سور کا گوشت، اور چوتھے نمبر پہ وہ جانور جس پر وقت ذبح کرتے وقت کہا جاتا ہے نا بسم اللہ ہے. اب مرغا خریدنے جاؤ گے نا تو اس سے کہنا ذرا اونچا پڑے. میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا تو تکبیر ہی نہیں پڑھتا؟ کہتا میں نے پکی پڑھ کے چھری پہ پھونک لی ہے. تو میں نے کہا یہ کون سا نیا دین نکلا ہے؟ کہتا چھری پہ پھونک لی ہے تو اب پکی ہو گئی چھری. تو میں نے کہا چھری کے ساتھ اگر کسی نے پیاز کاٹ لیا تو پھر تیری پھونک کا کیا بنے گا؟ تو وہ تو گئی نا جی. تو اس لیے یہ جانور جب حلال ہوگا جب کہا جائے گا بسم اللہ ہے اللہ